بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الائٹ سکول المعراج کیمپس جماعت ہشتم کے عزیز طلباء، آج ہم سورۃ الانفال کی ابتدا کریں گے۔ سورۃ الانفال ایک مدنی سورت ہے۔ ہر وہ سورت جس کا تعلق آیات جہاد سے ہو وہ سورت مدنی کہلائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جہاد فرض ہوا وہ مدینہ میں جا کر ہوا، اور یہ صورت غزوہ بدر سے متعلق ہے، اور غزوہ بدر جو ہے وہ مدینہ میں سن 2 ہجری میں ہوا۔ یہ پہلا غزوہ ہے اسلام کا۔ اس کے اندر 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ سورۃ الانفال کا نام انفال آیت نمبر 1 کی وجہ سے رکھا گیا۔ آیت نمبر 1 میں پہلے لفظ میں یہی ذکر ہے کہ یسألونک عن الانفال، تو یہ تسمیت الکل باسم الجز، یعنی ایک جز کی وجہ سے پوری سورت کو نام دے دیا گیا۔ اور انفال کا معنی ہے مال غنیمت۔ انفال نکلا نفل سے۔ نفل کہتے ہیں ایک زائد چیز کو۔ جہاد کے اندر جو مقصد ہے انسان کا وہ کیا ہوتا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یا تو شہید ہو جانا یا قتل کر دینا، یہ 2 ہی مقصد ہوتے ہیں۔ اگر جیتنے کے بعد جو مال حاصل ہو جائے زائد، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ وہ ایک زائد چیز ہے۔ اگر اس کی نیت ہوگی تو شہادت نہیں ہے۔ پھر اگر مال کی نیت آ گئی تو شہادت نہیں ہے۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، یا ہم کٹ جائیں گے یا ہم ماریں گے۔ تو اس کے اندر مسلمانوں کا مقابلہ کفار سے ہوا، اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور مسلمانوں کی تعداد ایک قول کے مطابق 12,000 تھی اور ایک قول کے مطابق 1,000 تھی۔ لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ مسلمان نہتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور کفار اسلحہ سے لیس تھے۔ جو بھی اس وقت جدید اسلحہ تھا وہ ان کے پاس موجود تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مدد کی، تائید دی مسلمانوں کو، اور 313 کو فتح دی، کم و پیش 1,000 کفار پر۔ اور 313 میں سے صرف 14 لوگ شہید ہوئے، اور کفار کے 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ قید ہوئے۔ تو یہاں پر سورۃ الانفال کی ہم ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ سے صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ یسألونک عن الانفال، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے متعلق۔ قل، آپ فرما دیجئے، الانفال، مال غنیمت، للہ والرسول، اللہ اور رسول کا مال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کتنا مال ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مال غنیمت ملتا ہے اس میں سے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حصہ نکلے گا، پھر تقسیم ہوگا۔ سارے مال کو مکس کر کے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ 5واں حصہ کیوں؟ اس کا ذکر آیت نمبر 41 میں آئے گا آگے۔ وہ کن کن کو دینا ہے اس کی تفصیل آئے گی، لیکن یہاں پر الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور رسول کا مال ہے۔ یہاں پر جو پہلا حصہ ہے اس کا ذکر کر دیا گیا، آگے ذکر نہیں کیا۔ تو مال غنیمت میں کل مال کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے،
اور باقی جو ہے 4 حصے جو شریک مجاہدین ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے الانفال مال غنیمت للہ والرسول اللہ اور رسول کا مال ہے، فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا اور صلح رکھو، ذات بینکم اپنے درمیان، فاتقوا اللہ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذات بینکم اور اپنے درمیان صلح رکھو، وَأَطِیعُوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ پھر دیکھیں اس آیت کو، یسألونک عن الانفال وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے متعلق، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے الانفال للہ والرسول مال غنیمت اللہ اور رسول کا مال ہے، فاتقوا اللہ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور صلح رکھو اپنے درمیان، وَأَطِيعُوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ نیچے دیکھیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے، آپ فرما دیجئے غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ اب مومن کون لوگ ہیں؟ ایک ہے میرا کسی کو مومن کہہ دینا، اس کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، میرا علم پختہ نہیں ہے، میرے اندر جہالت اعلیٰ ہے زیادہ ہے، تو ایک ایسے فرد ایسی ذات کا کہہ دینا کہ یہ مومن ہے جس کا علم پختہ، جو زمان و مکان سے پاک ہے اور جس کے علم میں شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ اگر ذات کہہ دے کہ یہ جو ہے یہ مومن ہے تو پھر وہ واقعتاً مومن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن وہ لوگ ہیں جن کے اندر 5 صفات پائی جائیں، اگر 5 صفات ہیں تو وہ مومن ہے، اگر نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون بے شک مومن الذین وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ پہلی صفت آ گئی جی، 5 صفات کو بیان کیا۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیات، زادتہم ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ 2 ہو گئی۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ 3 ہو گئی۔ الذین یقیمون الصلاۃ وہ نماز قائم کرتے ہیں، 4 ہو گئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے رزق دیا اس کو خرچ کرتے ہیں نیک کاموں میں، یہ 5 ہو گئی۔ پہلی صفت جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، دوسری جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں ان کا ایمان بڑھ جائے، تیسرا اپنے رب پر بھروسہ کرنا، چوتھا نماز کو قائم کرنا، اور 5واں مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ 5 صفات اگر ہوں گی تو وہ بندہ مومن ہے، وہ بندہ مومن ہے۔ اور مومن کس نے کہا؟ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو مومن کہہ دیا۔ اب ترجمہ دیکھیے، انما المؤمنون بے شک در حقیقت مومن الذین وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ اور جب تلاوت کی جائیں علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیات، کس کی آیات؟ اللہ رب العزت کی آیات، زادتہم ایمانا بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔
اگلی آیت الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات اللہ رب العزت نے مومنین کی بیان کر دیں۔ ترجمہ پھر دیکھیے، بے شک مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر اس کی آیات، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ 5 صفات آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں بیان کر دی گئیں۔ پہلی، مومنوں کی پہلی صفت، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، جب آیات تلاوت کی جائیں ان کا ایمان بڑھ جائے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کریں، نماز قائم کریں اور نیک کاموں میں اپنے مال کو خرچ کریں۔ یہ 5 صفات کو بیان کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اولئک، یہی لوگ، ہم المؤمنون حقا، سچے مومن ہیں، لہم، ان کے لیے، اب یہ انعام ذکر کیا گیا۔ ان کا نتیجہ کیا ہے؟ جب 5 صفات آ گئیں، اللہ نے کہا اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی لوگ جو جن کے اندر 5 صفات ہیں، سچے مومن ہیں، لہم، ان کے لیے، درجات، درجے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور پاکیزہ رزق ہے۔ یہ انعام، نتیجہ کیا اللہ نے دیا؟ یہی سچے مومن ہیں۔ انعام کیا دیا؟ لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور پاکیزہ رزق ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں، اور بخشش ہے، اور عزت کی روزی ہے، پاکیزہ رزق ہے۔ تو یہ آیت نمبر 4 ہماری مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 5 کیا ہے جی؟ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، مسلمانوں کو کیسے نکلنا چاہیے گھروں سے؟ جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، اس طرح مسلمانوں کو نکلنا چاہیے، وہ حق ہے اس طرح نکلنے کا۔ لیکن مومنوں کی ایک جماعت البتہ ناخوش تھی، وہ صرف ظاہری اسباب کو اصل میں دیکھ رہی تھی، جو ایک فطری عمل ہے کہ اگر 12,000 یا 1,000 تلواریں نیزے چل رہے ہوں، اس کے اندر جا کر اپنی گردن دینا، یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان کے اندر ڈر آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو مومن کہا کہ مومنوں کی ایک جماعت البتہ ناخوش تھی، صرف وہ ظاہری اسباب کو دیکھ رہے تھے، لیکن جب اللہ نے مدد کی تو اس پر وہ رش کرنے لگ پڑے، اور اس کے بعد اگلے غزوات کے لیے ان کا جو حوصلہ تھا وہ بلند ہو چکا کہ اللہ رب العزت ہماری مدد ضرور ضرور کریں گے۔ پہلے بھی یقین تھا، لیکن اب وہ جیسے یقین کرنے کا حق ہوتا ہے، آنکھوں سے چیز دیکھ لی، دل نے بھانپ لی، ٹٹول لیا، ہر چیز، وہ تمام چیزیں پوری ہو چکی، اب جو ہے ان کا حوصلہ بلند ہو چکا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کما، جیسا کہ اخرجا کا، آپ کو نکالا، ربو کا، آپ کے رب نے، من بیتی کا، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ۔ ایسے نکلنا چاہیے مسلمانوں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنوں میں سے ایک جماعت البتہ ناخوش تھی۔
وہ کیا کر رہے تھے اس کا تذکرہ اگلے سبق میں آئے گا. کما جیسا کہ اخرج کا آپ کو نکالا رب کا آپ کے رب نے من بیتک بالحق آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور بے شک مومنوں کی ایک جماعت البتہ ناخوش تھی. اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں. ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت البتہ ناخوش تھی. یہ ہماری 5 آیات مکمل ہوئیں. پھر دیکھیے یسألونک عن الانفال، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے متعلق. کل آپ فرما دیجئے الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور رسول کا مال ہے. فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو. واصلحوا ذات بینکم، اور صلح رکھو اپنے درمیان. واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی. ورسولہ، اور اس کے رسول کی. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. انما المؤمنون، بے شک مومن الذین، وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر آیاتہ، اس کی آیات. زادتہم ایمانا، بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ جو 5 صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، یہی سچے مومن ہیں. لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں. عند ربہم، ان کے رب کے ہاں. ومغفرت، اور بخشش ہے. ورزق کریم، اور پاکیزہ رزق ہے. کما جیسا کہ اخرج کا آپ کو نکالا رب کا آپ کے رب نے من بیتک بالحق آپ کے گھر سے حق کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنوں کی ایک جماعت البتہ ناخوش تھی. یہ ہماری 5 آیات آج مکمل ہوئیں. اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ گروپ میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.